قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ آج سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 11 سے بیان ہے۔ ان سے ان کے رسولوں نے کہا ہم تمہاری طرح بشر ہی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان فرماتا ہے، اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ کی اجازت کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل لے آئیں، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ یعنی ان کے رسولوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرح بشر ہی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان فرمائے، اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی اجازت نہ ہو اور ہم تمہارے پاس کوئی معجزہ لے آئیں۔ تو مومنوں کو تو پھر اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اب جب کافروں نے اصل میں یہ اس بات کا انہوں نے جواب دیا رسولوں نے، کہ جب کافروں نے اپنے رسولوں سے یہ کہا کہ تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو، تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، تو رسولوں نے انہیں کہا کہ چلو مان لو کہ ہم واقعی تمہارے جیسے ہی انسان ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان فرمائے۔ یعنی تم جو یہ کہہ رہی ہو کہ آپ تو ہمارے جیسے ہی بشر اور انسان ہیں، آدمی ہیں، آپ کی بھی 2 آنکھیں، ہماری بھی 2 آنکھیں، آپ کی بھی 2 ٹانگیں، ہماری بھی 2 ٹانگیں، آپ کے بھی 2 کان، ہمارے بھی 2، آپ کی 2، چلو مان لو کہ ہم تمہاری طرح انسان ہیں، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان فرمائے، اور جس کو چاہے اللہ نبوت اور رسالت کے ساتھ سرفراز فرما دے، برگزیدہ کر دے۔ اصل چیز یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، اور اسے اس منصب کے ساتھ مشرف فرما دیتا ہے۔ اچھا، مولانا روم نے یہاں پر ایک بات اپنے کلام کے اندر، مثنوی شریف کے اندر وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کافر جو ہیں وہ انبیاء کرام کی جو ظاہری بشریت تھے اس سے فریب کھا گئے۔ کافر ان کو نبی جو ان سے اپنی طرح نظر آئے، انہوں نے کہا یہ تو ہماری ہی طرح کی ہیں۔ کافروں نے کہا تو یہ کیسے نبی، ان کا کیسے اوپر ڈائریکٹ فرشتوں سے، اللہ سے ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، یہ تعلقات اور یہ چیزیں ساری جو سی، ہم کیوں نہیں اس منصب کے اوپر فائز؟ تو مولانا روم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ کافر جو ہیں یہ انبیاء کرام کی ظاہری بشریت سے فریب کھا گئے، جو ان سے ظاہری ان کو، کیونکہ بظاہر ان کو وہ اپنی طرح کے نظر آئے، اور ان کی جو آنکھیں ہیں وہ شان نبوت کو پہچاننے سے قاصر رہ گئیں، وہ شان نبوت کو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ یعنی کافروں نے کہا کہ ہم بھی انسان اور نبی بھی انسان، ہم بھی سوتے ہیں اور یہ بھی سوتے ہیں، اور ہم بھی کھاتے ہیں اور یہ بھی کھاتے ہیں، مگر مولانا روم فرماتے ہیں کہ ان اندھوں کو یہ نہ پتہ چلا کہ ان کے درمیان اور نبیوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے، بے انتہا فرق ہے۔
تو وہ ایک مثال دیتے ہیں اپنے آگے کلام کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ زنبور اور شہد کی مکھی ایک ہی طرح کی یہ چیزیں ہیں، تو یہ ایک پھول سے ہی خوراک حاصل کرتی ہیں. زنبور بھی اور شہد کی مکھی بھی ایک ہی پھول کو وہ چوستی ہیں یا اس سے اپنا خوراک حاصل کرتی ہیں، مگر فرق یہ ہے دونوں کے اندر کہ ایک مکھی کے ہاں شہد پیدا ہوتا ہے اور دوسری مکھی کے ہاں ڈنگ پیدا ہوتا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں، کہتے دیکھ لو، ایک ہی پھول سے وہ رزق لے رہی ہیں، ایک ہی پھول سے وہ خوراک حاصل کر رہے ہیں جو ان سے. پھر وہ ہرن کی مثال دیتے ہیں. 2 ہرن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ 2 ہرن ہیں اور یہ ایک ہی قسم کی گھاس کھاتے ہیں اور ایک ہی قسم کا پانی پیتے ہیں، ایک ہی قسم سے، لیکن ہے وہ بھی ہرن، مگر ایک ہرن سے لد یعنی گندگی نکلتی ہے اور دوسرے ہرن سے کستوری نکلتی ہے. جو ہے وہ بھی ہرن، مگر وہ کچھ ایسی نسل سے ہرن ہے کہ اس سے کستوری نکل رہی ہے اور اس سے گندگی نکل رہی ہے. اور اسی طرح وہ ان 2 مکھیوں کی مثال دیتے ہیں جن سے. تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ کافر کھائے تو نجاست نکلتی ہے اور نبی کھائے تو اللہ کا نور پیدا ہوتا ہے، نور خدا بنتا ہے. تو بولتے کافر جن سے ہیں نا، وہ نبیوں کو بظاہر اپنی طرح دیکھ کر نا ایک آدمی کی شکل میں وہ فریب کھا گئے، وہ اس بات کو سمجھ ہی نہ سکے جن سے. اچھا، دوسری بات یہ کہ انبیاء کرام نے اپنی نبوت پر جو معجزات پیش کیے، کافر کہتے تھے کہ ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں. ہمیں اگر اطمینان آپ دلانا چاہتے ہو تو ہمیں وہ والے معجزات پیش کرو جن کا ہم مطالبہ کرتے ہیں. جو معجزات ہمیں چاہیے، ہمیں وہ والے معجزات چاہیے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ وہ کہتے تھے کہ راتوں رات مکہ مکرمہ کے پہاڑ دور دور چلے جائیں اور اس زمین یہ ایک سیدھی زمین میدان بن جائے، اس میں ہمارے باغات لگ جائیں، اس میں ہماری کھیتیاں اگ جائیں، اس میں راتوں رات دریا پانی کے جاری ہو جائیں جون سے، اس طرح کے، اور سونے کے محل بن جائیں، اس طرح کے وہ جون سے مطالبات کرتے. تو اس کے جواب میں نبیوں نے ان کو کہا کہ ہمارے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ کی اجازت کے بغیر تمہارے پاس کوئی معجزہ لے آئیں. نہیں، ہم تو حکم کے بندے ہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر ہم تمہارے پاس کوئی دلیل لے آئیں، معجزہ لے آئیں جون سے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نبی کو معجزہ اس لیے عطا فرماتا ہے کہ دلیل سے اس کی نبوت ثابت ہو جائے. معجزہ نبی کی نبوت کے اوپر ایک دلیل ہے کہ اس کی نبوت جو ہے ثابت ہو جائے جون سے. تو اس لیے ہر نبی کو ایسے دلائل اور معجزات دے کر بھیجا جاتا ہے جس سے اس کی نبوت کو ثابت کر دیا جائے جن سے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اتنے معجزات دیے گئے جن کی وجہ سے ایک بشر ان پر ایمان لے آئے. ہر نبی کو اتنے معجزات دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے ایک بشر ان پر ایمان لے آئے. اور حضور نے فرمایا مجھے وحی یعنی میرا معجزہ قرآن ہے، مجھے قرآن کریم عطا کیا گیا جو اللہ نے مجھ پر نازل فرمایا، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری پیروی کرنے والے تمام نبیوں سے کی پیروی کرنے والوں سے زیادہ ہوں گے. میری جو پیروی کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے. تو اس لیے جتنے معجزات کی ضرورت تھی وہ اللہ نے ہر نبی کو عطا فرما دیے، جتنے معجزات کی ضرورت تھی. اور اب جو کافر اپنے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں وہ اس جتنے معجزات کی ضرورت تھی وہ تو دیے جا چکے ہیں، یہ اس سے زائد وہ معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور یہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. وہ چاہے تو وہ معجزات عطا فرما دے، وہ چاہے تو وہ معجزات عطا نہ فرمائے، وہ معجزات عطا نہ فرمائے. آگے فرمایا وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا
وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اور ہم اللہ پر توکل کیوں نہ کریں؟ اور ہم اللہ پر توکل کیوں نہ کریں؟ اس نے ہمیں اپنے راستوں کی ہدایت دی ہے، اور تم نے جو ہمیں تکلیفیں پہنچائی ہیں ہم ان پر ضرور صبر کریں گے۔ اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 12، توکل کرنے والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اچھا، اب کافروں نے تو دھمکیاں دی تھیں نبیوں کو، جو آپ پیچھے سارا ایک جس کانٹیکسٹ میں یہ آیات ہم پڑھ رہے ہیں، کافروں نے دھمکیاں دی تھیں۔ تو کافروں کی دھمکیوں کی جواب میں نبیوں نے کہا تھا کہ مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اب جب کافر دھمکی دیتے تھے تو ایمان والے کہتے تھے کہ ایمان والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ تو انبیاء کرام جو تھے انہوں نے اپنے پیروکاروں کو، جو ان کی تباہ کرنے والے تھے، ان کو بھی یہ تلقین کی تھی کہ صرف اللہ ہی پر توکل کرنا ہے، صرف اللہ ہی پر توکل کرنا ہے، اور اللہ کے راستے پر چلنے میں کافروں کی طرف سے جو سختیاں اور جو مصیبتیں ہیں ان کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرنا ہے۔ چلنا اللہ کے راستے پر ہے، توکل اللہ کے اوپر ہی کرنا ہے، مگر اس راستے میں سختیاں بہت ہیں، اس راستے میں مصائب بہت ہیں، اس راستے میں آزمائشیں بہت ہیں، اس لیے ان کو حوصلے سے برداشت کرنا ہے، بہت حوصلے سے، اور اللہ پر توکل کرنے کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا، کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا اللہ کے اوپر توکل کرنے کو۔ اچھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک بڑی کمال اور بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں توکل کی فضیلت کے اندر، آپ فرماتے ہیں جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اسے کافی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں دوسری جگہ کہ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے، جو اللہ پر بھروسہ کرے تو پھر اللہ اسے کافی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، یعنی توکل اب کرے اللہ کے اوپر، تو پھر بس وہ اسے کافی ہے۔ کون؟ اللہ۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ توکل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، توکل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اب ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ پر بھروسہ، جو اللہ پر توکل کرے اسے اللہ کافی ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے، جو اللہ پر توکل کرے اسے اللہ کافی ہے، اور جو توکل کرنے والے ہیں ان سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ چیز ان سے ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ کتنا عظیم مقام ہے، کتنا عظیم مقام، جس پر فائز شخص کو اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی جو اللہ پر توکل کرے اس کو تو اللہ کافی ہے، اس کو بس پھر اللہ کافی، مگر اور دوسری جگہ توکل کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے، اور پھر اس کو کیوں اللہ کافی نہ ہو؟ کیونکہ اس شخص سے تو اللہ محبت کرتا ہے، جو توکل کرتا ہے اس کو اللہ کافی ہے، اور توکل کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں
یہ کتنا عظیم مقام ہے جس مقام کے اوپر فائز شخص کو اللہ کی محبت حاصل ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے کفایت اور ضمانت بھی حاصل ہے. تو جس شخص کے لیے اللہ کفایت فرمائے اور اس سے محبت کرے اور اس کی رعایت کرے تو اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، کیونکہ جو محبوب ہوتا ہے اس کو عذاب نہیں دیا جاتا. کیونکہ جو محبوب ہوتا ہے اسے نہ تو عذاب دیا جاتا ہے نہ اس کو دور کیا جاتا ہے اپنے سے. محبوب کو قریب رکھا جاتا ہے جو محبوب ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ پردے میں ہوتا ہے. کیا کمال بات امام غزالی نے فرمائی ہے کہ توکل، جس نے اللہ پر توکل کیا پھر اس کو اللہ کافی ہے، اور توکل کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ کتنا عظیم مقام ہے کہ اس کو اللہ کی محبت حاصل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفایت اور ضمانت حاصل ہو گئی، یعنی اس کو اللہ کافی ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے. تو جس کو اللہ کی ضمانت حاصل ہو جائے، جس سے اللہ محبت کرے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جس کے لیے اللہ کفایت فرمائے اس سے محبت کرے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. کیونکہ جو محبوب ہوتا ہے اسے نہ تو عذاب دیا جاتا ہے، نہ اس کو دور کیا جاتا ہے، نہ ہی اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے. محبوب کو کون پردے میں رکھتا ہے؟ محبوب کو کون دور کرنا چاہتا ہے؟ محبوب کو کون عذاب دینا چاہتا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں وہ بندہ پھر اللہ کا محبوب ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جو اللہ پر توکل کرے تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. یعنی ایسا غالب اور عزت والا ہے کہ جو کوئی اس کی پناہ میں آ جائے وہ ذلیل و رسوا نہیں ہوتا. جو اللہ کی پناہ میں آ جائے پھر وہ ذلیل و رسوا نہیں ہوتا، کیوں؟ وہ اللہ کے پر توکل کرتا ہے. اور جو اس کی بارگاہ میں پناہ لیتا ہے اور اس کی حمایت میں آ جاتا ہے وہ پستی کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایسا حکیم ہے کہ جو کوئی اس کی تدبیر پر بھروسہ کرتا ہے اس کی تدبیر میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، کوئی کوتاہی نہیں ہوتی اس کی تدبیر میں. تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمائی. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اور ہم اللہ پر توکل کیوں نہ کریں، اس نے ہمیں اپنے راستوں کی ہدایت دی ہے. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور تم نے جو ہمیں تکلیفیں پہنچائی ہیں ہم ان پر ضرور صبر کریں گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تم کو ضرور اپنے ملک سے نکال دیں گے ورنہ تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ. بس ان کے رب نے ان کی طرف یہ وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے. کہ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تم کو ضرور اپنے ملک سے نکال دیں گے یا پھر تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ. تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی. یہ جو کہہ رہی ہیں نا ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، ضرور ہلاک کر دیں گے. اب انبیاء کرام چونکہ کافروں کے ملک میں پیدا ہوئے تھے، آپ انبیاء کرام کے پیچھے بے شمار انبیاء کرام کی آپ سیرت پڑھ رہی ہیں، یہ کافروں کے ملک میں پیدا ہوئے تھے
نبیوں نے، اور انہوں نے وہیں پر نشو و نما پائی تھی، اور ان کا تعلق بھی انہی قبیلوں سے تھا۔ تو ابتدا میں انہوں نے کافروں کے دین کی مخالفت نہیں کی تھی، ابتدا میں، شروع میں نبیوں نے کافروں کے دین کی مخالفت نہیں کی تھی، اس لیے کافر یہ سمجھتے رہے کہ یہ جو بندہ ہمارے اندر نشو و نما پا رہا ہے، ہمارے اندر موجود ہے، شاید یہ بھی ہمارے دین سے ایگری ہے، یہ بھی ہمارے دین، یہ بھی بت پرستی کے اندر یہ ہمارے ساتھ ہے۔ بھلے انہوں نے کبھی ان کو بت پرستی میں دیکھا تو نہیں تھا، بت پرستی کرتے ہوئے، مگر کبھی ان کی طرف سے کوئی مخالفت بھی نہیں آئی تھی نبیوں کی طرف سے، کیونکہ وہ بھی خاموش تھے، کیونکہ وہ انہی قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، وہیں پر پیدا ہوئے، وہی ان کا ملک تھا، اور کبھی انہوں نے کافروں کی مخالفت ہی نہیں کی تھی، تو وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ ہمارے دین کے ساتھ یہ بھی ہمارا ہی دین رکھتے ہیں جو ان سے۔ لیکن جب انبیاء کرام منصب نبوت کے اوپر فائز ہوئے تو پھر انہوں نے، اب جب حکم ہوا تو انہوں نے کافروں کو منع کیا کہ یہ جو تم بت پرستی کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو۔ تو اب کافر اصل میں یہ سمجھے، مفسرین فرماتے ہیں کافر یہ سمجھے کہ یہ تو ہمارے، یعنی وہ تو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ہی دین کے اندر ہیں، کیونکہ وہیں پلے بڑے، وہیں پر سارا جوان ہوئے اور کبھی مخالفت نہیں کی، یہ تو ہماری دین پر ہیں۔ تو اب کافر اصل میں یہ سمجھے بعض جگہوں پر کہ یہ ہمارے دین سے نکل گئے، یعنی پہلے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے دین کیا، بلکہ وہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ ہمارے دین پر تھے، مگر اب یہ ہمارے دین میں سے باہر نکل گئے ہیں جو ان سے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تمہیں ضرور اپنے ملک سے نکال دیں گے، یا تو پھر تم ہمارے دین میں، یعنی جس دین پر تم لوگ تھے، واپس لوٹ آؤ اس کے اندر۔ کیوں تم نے اس دین کو چھوڑ دیا؟ بت پرستی کو چھوڑ کر ادھر کیوں نبیوں کو کہا کہ بت پرستی کو چھوڑ کر جو ادھر چلے گئے ہو، اب بت پرستی کے خلاف ہو گئے، واپس آ جاؤ بت پرستی میں، ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے جو ان سے۔ تو اب بظاہر یہ اس آیت کے اندر نبیوں اور رسولوں سے خطاب ہے، لیکن اصل میں جو رسولوں کے پیروکار تھے یہ ان سے بھی خطاب ہے، اور رسولوں کے جو پیروکار تھے وہ پہلے کافر تھے، پھر وہ کفر اور شرک سے نکل کر وہ توحید میں داخل ہوئے، اس لیے کافروں نے ان کے پیروکاروں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، ورنہ ہمارے دین میں واپس لوٹ آؤ۔ تو جب کافروں نے نبیوں کو یہ دھمکیاں دیں کہ اب ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، اپنی سرزمین سے تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، واپس آ جاؤ اپنے دین کی طرف، نبیوں کے ماننے والوں کو جن سے، تو اب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ وحی نازل فرمائی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، جو کہہ رہی ہیں نا کہ ہم آپ کو اپنے ملک اور سرزمین سے نکال دیں گے، نہیں، بلکہ ہم ان کو ہلاک کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نبیوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ وحی نازل فرمائی۔ تو اس چیز سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوئی کہ اگر کوئی شخص ظالم سے اپنا بدلہ نہ لے، کوئی شخص کسی ظالم سے اپنا بدلہ نہ لے اور اس کے ظلم پر صبر کرے، تو پھر اللہ اس کی طرف سے بدلہ لیتا ہے۔ مگر کس شخص کا بدلہ اللہ لیتا ہے؟ کہ جو شخص ظالم سے اپنا بدلہ نہ لے، ایک تو اس سے اپنا بدلہ نہ لے اور دوسرا اس کے ظلم پر صبر کرے، یہ وہ شخص ہے جس سے پھر اللہ جو ان سے وہ بدلہ لیتا ہے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْضِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، اور ان کے بعد ہم تم کو ضرور اس ملک میں آباد کریں گے، یعنی
اچھا، اور ان کے بعد ہم تم کو ضرور اس ملک میں آباد کریں گے. یہ اعلان اس کے لیے جو میرے سامنے پیش ہونے اور میرے عذاب دینے کی خبر سے ڈرے. اب کافروں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنے ملک سے نکال دیں گے، سرزمین سے نکالیں گے. اللہ پاک نے نبیوں کی طرف وہی نازل فرمائی، رسولوں کی طرف، ہم ان کو ہلاک کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے، اور ان کے بعد ہم تمہیں اس ملک میں آباد کریں گے. ہاں، مگر یہ اعلان اس کے لیے جو میرے سامنے پیش ہونے اور میرے عذاب دینے کی خبر سے ڈرے. جو میرے سامنے پیش ہونے اور میرے عذاب دینے کی خبر سے ڈرے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے کافروں کے خلاف ایک وعدہ فرمایا، فتح، کامیابی، نصرت کا، کہ جب رسولوں کی امتیں کفر میں حد سے بڑھ گئیں، جب ان کی امتیں اپنے کفر اور انکار اور سرکشی اور نافرمانی کے اندر بہت زیادہ بڑھ گئیں اور رسولوں کو تکلیفیں اور پریشانیاں پہنچانے کی دھمکیاں دینے لگے، جیسے کہ کہا ہم آپ کو اپنی زمین سے نکال دیں گے، اپنے ملک سے نکال دیں گے، تو اللہ نے ان کی طرف وحی کی کہ اللہ ان کی امتوں میں سے کافروں کو ہلاک کر دے گا. اللہ نے ان کو یہ خوشخبری دے دی کہ اب ہم یہ آپ کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں، ہم ان کو ہلاک کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم ان کو ہلاک کر دیں گے، اور ان کے پیروکاروں کی مدد فرمائے گا اللہ تعالیٰ. اب یہ مشرکین مکہ کے لیے بھی ایک پیغام تھا، مشرکین مکہ کے لیے، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی سرکشی، اپنی نافرمانی، اپنی بے ادبی، اپنی گستاخی اور اپنے حسد اور اپنے بغض اور اپنے کفر اور اپنے انکار سے باز نہیں آ رہے تھے، ان کے لیے بھی ایک پیغام تھا کہ اگر وہ ان چیزوں سے باز نہ آئے تو پھر ان کا بھی وہی انجام ہوگا جو پچھلی امتوں کے کافروں کا ہوا تھا. جو ہم نے ان کا حال کیا تھا وہی حال ہم تمہارا بھی کریں گے جن سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس کو ایک اطمینان کے لیے یہ اللہ نے قبل از وقت خوشخبری سنا دی جن سی ہے. تو آپ کو یہ، اور ساتھ ہی آپ کو اسی آیت کے اندر ایک یہ حکم بھی دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جیسے پہلے نبیوں نے اپنی امت کے کافروں کی ظلم اور ان کی زیادتیوں اور جو انہوں نے ان کے راستے میں روڑے اٹکائے ان کے اوپر صبر کیا، محبوب آپ بھی اپنی امت کے کافروں کے ظلم کے اوپر صبر کریں. محبوب آپ بھی صبر کریں. جب آپ ایسا کریں گے، جیسے میں نے پہلے آپ کو ایک بات کہ اگر کوئی شخص ظالم سے اپنا بدلہ اور اس کے ظلم پر صبر کرے تو اللہ اس کی طرف سے بدلہ لیتا ہے. جب آپ ایسا کریں گے محبوب، جب آپ ایسا کریں گے تو آپ بھی ان کے صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ہلاک کر دے گا. یہ کہتے ہیں ہم نبیوں کو یہاں سے نکال دیں گے، رسولوں کو نکال دیں گے، ان کے ماننے والے، ہم ان کو ہلاک کر دیں گے. اب ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں اور ایک طرف کون لوگ ہیں؟ ایمان والے نہیں، خود اللہ کہہ رہے کہ ہم ان کو ہلاک کر دیں گے. فتح اور کامیابی آپ کے لیے لکھ دی جائے گی. تو اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کا بھی یہی معاملہ رہا ہے، ان کی بھی یہی چیز رہی ہے. اور اس کے بعد ہم آپ کو اس ملک میں آباد کریں گے، ان کو ہلاک کریں گے اور آپ کو اس ملک میں آباد کریں گے، کیونکہ زمین کا مالک اللہ ہے، زمین کا مالک اللہ ہے. اور اللہ کافروں سے ملک لے کر مسلمانوں کو اس میں آباد کر دیتا ہے. اس کے بے شمار آیات ہیں قرآن کریم کے اندر اس کانٹیکسٹ کے اندر. مگر جیسے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 27 میں اللہ نے فرمایا، اے مسلمانوں، اللہ نے ان کے ملک اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا تمہیں وارث بنا دیا.
اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں، اللہ نے ان کے ملک اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا تمہیں وارث بنا دیا، اور اس زمین کا بھی وارث کر دیا جس پر ابھی تم نے قدم بھی نہیں رکھے، ابھی تم نے قدم بھی نہیں رکھے۔ تو معلوم ہوا جو بات میں نے پہلے کہی کہ زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ کافروں سے ملک لے کر مسلمانوں کو اس میں آباد کر دیتا ہے، جیسے میں نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 27 آپ کو بتائی کہ اے مسلمانوں، اللہ نے ان کا ملک اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا تمہیں وارث بنا دیا، اور اس زمین کا بھی وارث کر دیا جس پر ابھی تم نے قدم ہی نہیں رکھے۔ اور یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، مومنوں کو ان کے ملک میں آباد کر دیں گے، تو یہ بشارت ہر اس شخص کے لیے جو حشر کے دن اس آیت کی روح سے اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا ہے، ہر اس شخص کے لیے۔ تو اللہ نے آخرت میں اپنے عذاب کی جو خبر دی ہے وہ اس سے بھی ڈرتا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے وہ ان سے باز رہتا ہے، اور اللہ کے احکامات کی اطاعت کرتا ہے۔ یہ اس کے لیے بھی اس کے اندر جو سی خوشخبری ہے، وَلَا نُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، اور ان کے بعد ہم تم کو ضرور اس ملک میں آباد کریں گے۔ یہ اعلان اس کے لیے جو میرے سامنے پیش ہونے اور میرے عذاب دینے کی خبر سے ڈرتا ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔